الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس چیز سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں. متقین کی صفات کا ذکر ہو رہا تھا کہ متقین کی اس آیت شریفہ میں 3 صفتوں کو بیان کیا گیا ہے. نمبر 1 بن دیکھے ایمان لانا. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا. تو ہماری بات ابھی ایمان پر چل رہی تھی کہ ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، اور شریعت میں ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتماد کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کو مان لینا، اس کو قبول کر لینا. اور اسلام کا معنی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. تو کل میں نے یہ عرض کیا تھا جب کوئی ایمان قبول کر لے پھر ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں. حالات مختلف انداز میں آتے ہیں، کبھی غم کے انداز میں آتے ہیں، کبھی بیماری کے انداز میں آتے ہیں، کبھی بھوک اور پیاس کے انداز میں آتے ہیں، کبھی مشکلات کے انداز میں آتے ہیں، کبھی دشمنوں کے ظلم کرنے کے انداز میں آتے ہیں. لیکن ایمان والے کو چاہیے وہ اپنے ایمان پر ڈٹا رہے، منہ سے کوئی ایسا بول نہ بولے، ایسا جملہ نہ نکالے جس سے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اور کل میں نے یہ عرض کیا تھا یہ جو حالات آتے ہیں ایمان والوں پر، یہ ایمان والوں کو اونچا کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ان کو قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. آقا مجھے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بتلائیں
ایسا بتلائیں کہ آپ کے بعد پھر میں کسی سے سوال نہ کروں، کسی سے ایسا نہ پوچھوں۔ تو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل، اے میرے صحابی تو کہہ دے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا، جو حالات آئیں پھر اپنے ایمان پہ پختہ رہنا، اپنے ایمان پہ پکا رہنا، پھر ایمان سے ہٹنا نہیں، پھر ایمان چھوڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا، تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تم خوشخبری ہو اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو ڈٹ جاتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد فوت ہو گئے، یہ یتیم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آئے، کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب وہ اپنے چچا کی کفالت میں رہتے تھے، تو کہتے ہیں خوشبو چھپنے سے چھپتی نہیں ہے، کوئی خوشبو لگائے اور کہے پتہ کسی کو نہ چلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان بھی چھپنے سے چھپتا نہیں ہے، جو ایمان قبول کر لے پھر وہ ایمان بھی باہر نکلتا ہے، اور ایمان چپ رہنے ہی نہیں دیتا۔ اس صحابی نے جب کلمہ پڑھا تو اس کے چچا کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا عبداللہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے؟ جی چچا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا۔ چچا نے کہا بیٹا کلمہ چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے۔ کہتا ہے نہیں چھوڑتا، اب تو ایمان میرے رگ رگ میں، خون کے قطرے قطرے میں رس اور بس چکا ہے، اب جسم کے ٹکڑے کرانا میرے لیے آسان ہے، ایمان کا چھوڑنا یہ مشکل ہے۔ اب چچا نے مارنا شروع کر دیا، تشدد کیا، بڑا مارا، وہ مار برداشت کر رہے ہیں لیکن ایمان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ چچا نے کہا اگر تو ایمان نہیں چھوڑتا نا، اس گھر میں رہنے کا تجھے کوئی حق نہیں، اس گھر سے نکل جا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگے پھر بلا لیا۔ چچا نے کہنے لگا یہ کپڑے ہمارے ہیں تیرے نہیں، کپڑے بھی اتار دے۔ تشدد بھی کیا، مارا بھی صحیح، تن سے کپڑے بھی اتار لیے، اور ماں دیکھ رہی تھی۔ پھر ماں ہوتی ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے سر کا تاج قبر کا مہمان بن چکا تھا، تو اپنے دیور کی کفالت میں تھے، کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن جب دیکھا میرے بیٹے کے جسم سے کپڑے بھی اتر گئے اور میرے بیٹے کو بغیر کپڑوں کو گھر سے باہر دھکا دے دیا، تو ماں نے چپکے سے اس کے چچا کو پتہ نہیں چلنے دیا، اپنی چادر اٹھائی، گھر کی دیوار سے باہر پھینک دی کہ میرا بیٹا اٹھا کر اپنا تن تو چھپا۔ ماں باپ بڑے مخلص ہوتے ہیں، اللہ کی قسم، ماں باپ بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم بدبخت ہیں، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ بات اور طرف چلی جائے گی، ٹائم تھوڑا ہے۔ خیر، اس نے وہی چادر اٹھائی، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک چادر کو نیچے تہبند بنا لیا، نیچے باندھ دیا، اور ایک اس ٹکڑے کو اپنے اوپر ڈال دیا۔ اب کہاں جائیں؟
دل نے کہا جس کی محبت میں تو نے یہ سارے صدمے برداشت کیے ہیں اس کے در پہ کیوں نہیں جاتا؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، سارا واقعہ سنایا۔ تو اب دیکھو انہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے ڈٹے رہے، استقامت کے پہاڑ بنے۔ اب اللہ نے کیا قدردانی کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عبداللہ تو میرے اہل میں سے ہے، تو میرے گھر والوں میں سے ہے، تو میرا ہے۔ انہوں نے ایمان کو بچایا، ڈٹے رہے، تشدد برداشت کیا، گھر کو چھوڑنا برداشت کیا، سارے صدمے برداشت کیے، لیکن ایمان پہ پکے رہے۔ تو آمنہ کے لال نے فرمایا تو میرے گھر میں سے ہے، تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے حتیٰ کہ وہ بیمار ہو گئے۔ جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین اس لیے کہتے ہیں دو ٹکڑوں والے، چادر کے دو ٹکڑے کیے تھے نا، ایک نیچے باندھ لیا ایک اوپر کا دیا، چادر کے دو ٹکڑوں والے۔ تو ذوالبجادین کا معنی بھی یہی ہے کہ دو ٹکڑوں والے۔ تو یہ جب بیمار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب گئے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت عبداللہ کا سر اٹھا کے آمنہ کے لال نے اپنی گود مبارک میں تسلیاں دے رہے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ عبداللہ کی آنکھیں میرے محبوب کے وضحیٰ والے چہرے پہ تھیں اور میرے محبوب کی آنکھیں مبارک عبداللہ کے چہرے پہ تھیں۔ جب عبداللہ کا سانس نکلنے لگا تو آمنہ کے لال کے چہرے مبارک کو تکتا ہوا دنیا سے پردہ فرما گیا۔ اب رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یارو عبداللہ کو غسل دو اور اپنی چادر مبارک دے دی کہ میری چادر مبارک میں عبداللہ کو غسل کفن دینا۔ جو اللہ رسول کی محبت میں گھر سے نکلا تھا، تن سے کپڑے اتروا کر نکلا، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، کفن میں آمنہ کے لال کی چادر مبارک عطا فرمائی۔ جب دفن کرنے لگے تو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم ہٹ جاؤ، یہ میرے گھر والا ہے، یہ میرے آل بیت میں سے، میں خود آمنہ کا لال اس کو قبر میں اتاروں گا۔ خود محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت عبداللہ کو لیا اور قبر میں سلا دیا اور قبر میں بیٹھ کے کہنے لگے، اے میرے اللہ میں عبداللہ پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ کتنی سعادت ملی، کتنی شان ملی، کتنی عظمت ملی۔ حالات تو آئے، پریشانیاں تو آئیں، تکلیفیں تو آئیں، لیکن استقامت کے پہاڑ بنے رہے، سارے حالات خوشی سے برداشت کر لیے، لیکن ایمان کو آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ نے یہ تو دنیا میں اعزاز عطا فرمایا، مرنے کے بعد جنت میں اللہ کیا اعزاز عطا فرمائیں گے؟ یہ آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی زبان بیان کیا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل و دماغ میں یہ بات آئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو اعزاز عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان بہت قیمتی ہے، اتنی جان قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے، اتنا مال قیمتی نہیں جتنی جان قیمتی ہے، اتنی اولاد قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے، اتنی عزت قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے۔ تو جب ایمان کا مسئلہ آ جائے میرے بھائیوں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں، ایمان نہ جائے۔ مال جاتا ہے تو چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں، ایمان نہ جائے۔ اولاد غرق ہوتی ہے، ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، ایمان نہ جائے۔ اور عزت جاتے تو چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں، ایمان نہ جائے۔ اگر بغیر ایمان کے چلے گئے پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے
ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، اگر ایمان والی دولت لے کر گئے تو ہمیشہ جنت میں رہنا پڑے گا۔ ایمان بہت قیمتی، یہی تو ہمیں ایمان کی قدر کا پتہ نہیں ہے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، اس لیے جھوٹ بولنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایمان کی قدر کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے دھوکہ دینا ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایمان کی قدر کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، دو نمبریاں کرنا، ڈنڈیاں لگانا، لوگوں کا حق مارنا، یتیموں کا مال کھانا، کسی پہ ظلم کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی کام، یہ کچھ ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی قیمت ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور جن کے ہاں ایمان کی قدر تھی تو پھر بوڑھی عورت ہے 80 سال کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جان کی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ نہیں، 80 سال کی بوڑھی عورت نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرا دیے پر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے انگاروں کے بستر کو قبول کر لیا پر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسلیاں توڑوا دیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کی چمڑی ادھڑوا دی لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے، سینہ چرا دیا، کلیجہ نکلوا دیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی آنکھیں نکلوا دیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ کتنی ساری قربانیاں سامنے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں تو دے دیں، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، وقت کی قربانی، ساری قربانیاں دے دیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ ہم ہیں، یہ کم نصیبی ہمارے اندر آ گئی۔ آج ہمارے لیے ایمان کا سودا کرنا آسان ہے، 2 روپے کا کہیں سے نفع ہمیں نظر آ جائے، ہم ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، 2 روپے لے لیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں۔ آج ہمیں ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے میرے بھائیو ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اس ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے ہیں فتنے اٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں فتنے آئیں گے جس سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی باقی تو ان فتنوں کی بات کل عرض کریں گے، اس لیے اللہ نے ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی ایمان والی۔ میرے بھائیوں، جس طرح اپنی جان کی فکر کرتے ہیں، مال کی فکر کرتے ہیں، اولاد کی فکر کرتے ہیں، گھر کی فکر کرتے ہیں، گھر کے کام کاج کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح سب سے زیادہ ایمان کی فکر کرنی چاہیے، سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔